نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ویسے کاروبار کرنا جائز ہے، ان کی مصنوعات بھی استعمال کرنا جائز ہیں، البتہ جو مرتد ہیں یا زندیق ہیں ان کے ساتھ معاملہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی مرتد ہو گیا یا جو زندیق ہے جیسے کہ قادیانی وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ معاملات جائز نہیں ہیں، خرید و فروخت کا سلسلہ رکھنا درست نہیں ہے۔ فی نفس ہی تمام کفار کے ساتھ معاملات کرنا، خرید و فروخت اور ان کی مصنوعات استعمال کرنا درست ہے۔ البتہ اگر کافر کوئی ایک طبقہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، لڑائی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور ان کی جو مصنوعات ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہو، اس کا جو آمدن ہے، جو پیسہ ہے، وہ ان کے پاس جائے اور اس سے وہ اسلحہ خریدیں اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، تو ایسے کافروں سے، غیر مسلموں سے ان کی مصنوعات لینا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا اور ان کی اشیاء استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایک ناجائز کام میں ان کا تعاون ہوتا ہے۔ یہ جو اسرائیل ہے ابھی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور فلسطینی مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اسرائیل کی مصنوعات خریدنا، آگے بیچنا، خود استعمال کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری رقم وہاں جاتی ہے۔ مثلا پیپسی ہے تو پیپسی کا معنی یہ ہے پے اینی پرائز ٹو سیو اسرائیل، ایک ایک پائی جو ہے وہ جمع کر کے اسرائیل کو دو تاکہ وہ مسلمانان فلسطین کے خلاف جو ہے وہ ان کو استعمال کرے اور ان کو شہید کرے اور وہ ان کے علاقے پہ قابض ہوں۔ تو اسرائیل کی جتنی مصنوعات ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرنا یہ مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ممالک ملکی سطح پہ ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ چنانچہ UAE کی جو سالانہ تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کی شرح تقریباً $3 ارب ہے، اور وہ ترکی جو مسلمانوں کا نمائندہ بننا چاہتا ہے، اور طیب اردوان جو کہ اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب میں سب سے زیادہ قریبی تعلقات ترکی کے اسرائیل کے ساتھ ہیں، چنانچہ تجارتی تعلقات بھی بہت زیادہ ہیں، اور سالانہ تقریباً $8 ارب کا کاروبار جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ سب اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ان لوگوں کو فلسطینی مسلمانوں مظلومین کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، بس اپنا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ یوں کاروبار بند کر دیا جائے، وہ مفلوج ہو جائیں اور ان کے پاس اتنی طاقت نہ ہو۔ دیکھیں اب یہ جو زمانہ ہے یہ تیر اور اسلحہ اور بلکہ بندوق گولی کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو تلوار سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، اب گولی کا زمانہ بھی نہیں رہا، اب تو بم کا معاملہ ہے اور طاقت کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک جہاز اڑتا ہے اور جا کر وہ بستیوں پہ بم گرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں زیادہ مجاہدین کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ طاقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی اپنے جہاز ہوں اور ان کے پاس میزائل ہوں، کوئی بھی جہاز ان پہ بمباری کرے تو وہ نیچے سے اڑا کر رکھ دیں، ایسا اسلحہ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا اسلحہ تبھی ہو سکے گا جب کہ ہم سائنس میں ترقی کریں گے، ہماری معیشت اپنی اچھی ہوگی، یہ سب کچھ ہم بنا سکیں گے۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیل اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر چکا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، جدید ترین اسلحہ موجود ہے، ایٹم بم اس نے تیار کیا ہوا ہے، اور وہ نہتے مسلمانوں کو، فلسطینوں کو ذبح کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا ذریعہ آمدن ہے اور رقم ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی جاتی ہے۔ لہٰذا سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آج کل یہ مسئلہ چونکہ زور و شور پہ ہے، اس لیے بہت سارے حضرات نے ان کی تمام مصنوعات کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے کہ فلاں فلاں ہیں، اس کے متبادل بھی یہی ہیں، اور ان کی مصنوعات پہ یہ کوڈ ہے، یہ چیز ہے، یہ استعمال نہ کی جائے۔ خاص طور پر جو دکاندار ہیں وہ ہرگز ان کی چیزیں نہ لائیں، جب وہ نہیں لائیں گے تو آگے لوگ خریدیں گے بھی نہیں، اور یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہونا چاہیے اور جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی وقت جو ہے وہ چند مہینے ایسے کر لیں
اور بائیکاٹ کر لے اور بعد میں دوبارہ لا کر جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیں، مستقل جو ہے وہ طور پر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس طرح اسرائیل کی معیشت بالکل تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔